بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کی انتظار میں تھا، تو اتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور گردن پر پاؤں رکھ کر جو زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ کہا، او دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کھینچی چلی گئی تھی، مگر پھر بھی تمسخر اڑانے سے باز نہ آیا۔ دوستو، یہ وہی ابو جہل ہے جس نے اپنی ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے میں گزار دی۔ اس کی موت اور اس کی لاش کا عبرت ناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح ڈراؤنا ہے کہ جیسے فرعون و نمرود کی ہلاکت کے واقعات بھیانک ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے ایک لڑکے نے آ کر مجھ سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا، یا تو خود شہید ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بھڑاس نکال لوں گا۔ میدان بدر میں گھمسان کی لڑائی جاری تھی۔ جوں ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا، میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے تیز رفتاری سے اس پر جھپٹ پڑے۔ ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتیاں دکھا رہا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا حملہ کیا تو اس کا پاؤں پنڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کا لڑھکتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے بڑھ کر ایک حملہ کیا جو میرے بازو پر لگا، جس سے میرا بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ میں اسی طرح لٹکے ہوئے بازو سے لڑتا رہا، حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنے ٹانگ میں دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا۔ موقع پاتے ہی حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل پر دوسرا حملہ کیا، اور وہ اس شدت کا تھا ابو جہل کے جسم سے خون ناپاک کے فوارے پھوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور وہ دونوں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام قصہ عرض کیا۔ ناظرین، طبری میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا، بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب جنگ بدر اپنے اختتام کو پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا، ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل پڑے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مقتولین میں سے اسے نہ دیکھو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا نشان ہوگا۔ اور نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جذعان کی دعوت میں گئے۔ ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا۔ وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا، جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ مجھے ایک جگہ خون میں لت پت ابو جہل نظر آ گیا، اس میں ابھی سانسیں باقی تھیں۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ جب میرا شک باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ میں نے کہا، اے دشمن خدا، اللہ تعالی نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا، اس میں ذلت کیا ہوئی؟ میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر کہنے لگا، اے ابن مسعود، اے بھیڑوں کے چرانے والے،
تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو جہل، تیرا قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا، نہیں تو اس سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ اور قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت ہی کم از کم اپنے غلط کردار کو مانتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت میں بھی ہٹ درمی پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا، اپنے آقا سے کہہ دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس نے اس کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پٹخ دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملعون کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ابن مسعود نے عرض کیا، واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر بجا لائے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اسی طرح ابو جہل کے سر اور کٹی ہوئی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا۔ یوں 24 سرداران قریش کو اس کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر تشریف لے گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں ڈالی گئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط شب فرمایا، ابو جہل بن ہشام، اے عقبہ بن ربیعہ، اے فلاں، جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ بعین ہی سچا ہو گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ اور امام طبری نقل فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں، بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ نے گفتگو کی، آپ نے فرمایا، اے کنویں والو، تم نبی کے اہل خاندان کے ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے، اور تم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ ناظرین، یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت و بربریت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ رب العزت کے ہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا مشکل ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی کامل ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔